اس مراج کو جو یسوع مسیح میں ہم سب کو حاصل ہے، بڑی دلیری سے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتا ہوں، تمام خدا ہماری جسمانی ضرورت کی خدا تمام نشو و نما کے لیے جو خوراک ہم نے کھائی، خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا جیسے تو جسمانی طور پر ہمیں سیر کیا، تیرا کلام تو نے اپنے منہ سے فرمایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا تیرا بندہ یرمیا کہتا ہے مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ ایوب کہتا ہے میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ اور خدا تیرا بندہ زبور 19 میں کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ ہم سب کی روحانی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنے کلام کو خدا جو تو نے مقرر کیا ہے، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کی قوت عطا کر دے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اس سے پہلے کہ سیشن کو شروع کیا جائے، آپ پاسبان ہیں، آپ اس بات سے میرے ساتھ متفق ہوں گے، ہر پاسبان کی جو خدمت یا جاب ہے وہ بڑی کٹھن ہے، کیونکہ پاسبان کی خدمت چرواہے کی خدمت ہے، اور چرواہا ہوتے ہوئے پاسبان کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو کمفرٹیبل ہے، جو پرسکون ہے، ان کی اس طرح رہنمائی کے لیے کی جائے کہ وہ اپنی بلاہٹ کو پہچان کر خدا کی راہ پر چلنے کے لیے مطمئن ہو جائے، اور جو بے اطمینان اور بے سکون ہیں ان کی رہنمائی اس طرح کی جائے کہ وہ سکون اور تسلی اور اطمینان پائے، کیونکہ پاسبان جب کلام سناتا ہے تو وہ دھوکھاری تلوار ہے، جو دکھی ہے ان کے لیے سکھ کا، اور جو مغرور ہے ان کے لیے ملامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے پاسبان کی جاب پوری دنیا میں سب سے مشکل جاب ہے۔ اس بلاہٹ سے میں نے بہت دفعہ بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یرمیا کی طرح خدا کا کلام جو آگ کی مانند ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے اپنی روحانی نبرد آزمائی کے تعلق سے خدا کے بندہ پالوس سے کہ وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے نیکسٹ سیشن میں جیسا کہ ہم پچھلے حصہ میں سیکھ چکے ہیں، پہلے باب کی 4 آیات کو، تو میں چاہتا ہوں کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، سادہ طور پر کرنتھیوں کے جو 16 باب ہیں ان کا سادہ طور پر کیا کریں گے، جائزہ لیں گے، تاکہ ہم اپنے ہدف کو جو کہ ہمارے سامنے ہے اسے پورا کر سکیں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے باقی 16 ابواب ہیں، ان کا بہت سادہ اور بہت آسانی خاکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ غور سے سننا چاہتے ٹھیک ہے، اس کے سارے نوٹس آپ کو صبح کو مل جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی نئی بات، بہت سی باتیں ہیں جو کہ نوٹس میں نہیں ملیں گی، وہ آپ اپنے نوٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی یاد دہانی کے لیے قلم بند کر سکتے ہیں۔ اس لیے 16 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سادہ طور پر پہلے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا باب کیا ہے، مسیحی ایمانداروں کی بلاہٹ ہے۔ دوسرے باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحی ایمانداروں کا پیغام واضح کیا گیا کہ ہمارا پیغام دراصل ہے کیا۔ تیسرے باب کو دیکھتے ہیں تو مقامی کلیسیا میں مسیحی کا مقام کیا ہے۔ چوتھے باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحیوں کی خدمت کیا ہے۔ پانچویں باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحی کلیسیا میں جو سورما تھے ان کو جو گناہ کا نسور لگ چکا تھا، جو کیڑا لگ چکا، اس کی وجہ کیا تھی، حرام کاری۔ اس کے بعد جب ہم چھٹے باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحی کلیسیا کے مبین مقدمہ بازی، جیسا کہ آج بھی چل رہا ہے،
اس کے بعد ہم 7ویں باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحی ازدواجی زندگی کے بارے میں پالوس رسول واضح طور پر سادہ سچائی بیان کرتا ہے کہ دراصل ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد 8واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو 8واں باب ہمیں مسیح کی قربانی کے بارے میں سکھاتا ہے، جس میں وہ مثال دیتا ہے کہ تم شائقین کی اور شائربانی کی میز دونوں پر کھا نہیں سکتے. اس کے بعد جب ہم 9ویں باب کو پیچھے اگر کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے نوٹس آپ کے نوٹس میں مل جائیں گے آپ کی ضرورت کے لیے. جب ہم 9ویں باب کو دیکھتے ہیں تو مسیحی زندگی کی ذاتی ترجیحات کی لسٹ ملتی ہے. ہماری زندگی میں 2 طرح کی لسٹیں پائی جاتی ہیں، جسمانی ترجیحات اور روحانی ترجیحات. اور 9ویں باب میں خدا کا بندہ پالوس رسول ذاتی زندگی میں جو ترجیحات ہیں ان پر فوکس کرواتا ہے. 10ویں باب میں مسیحی آزادی. بہت دفعہ مسیحی آزادی بتھیروں کے لیے روحانی بربادی کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ روحانی طور پر لٹ پٹ جاتے ہیں. پترس کہتا ہے کہ اپنی آزادی کو کیا ہے جی بدی کا پردہ بنا کر اپنی مرضی کے لیے استعمال نہ کریں. اس کے بعد 11واں باب جب ہم دیکھتے ہیں مسیحی کلیسیا کے لیے احکام ہے، جس میں اشعار بانی کی وہ رسم ٹھیک ہے جی زبردست، اس میں وہ سکھاتا ہے چلتی رہنے لائف. اور 12ویں باب میں روحانی نعمتوں کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تبلا ہے تو تبلے میں سے جو آواز نکلتی ہے بجانے والے کو پتا ہے کہ 3 تار ہے یا کہروا بجایا جا رہا ہے. ہارمونیم بجانے والا جانتا ہے کہ کون سے سر سے گایا جا رہا ہے. جب بانسری یا ترہائی بجائی جاتی ہے تو جنگ سے جانے سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بلایا کس لیے گیا ہے. کیا جنگ شروع ہوئی ہے یا جنگ ختم ہوئی ہے یا فتح یابی کا یہ نرسنگا پھونکا گیا ہے. اس لیے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں کہ اس کے بارے میں تمہیں ادراک اور فہم اور اس بات کا امتیاز ہونا چاہیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. 13ویں باب میں مسیح کے بدن کی یعنی کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اس میں 16 حکم دیتا ہے اور ان 16 حکموں میں وہ کہتا ہے محبت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مسیح کے بدن کی جو مین اس زمین پر کیا ہے جی خدمت ہے، یہ نہیں کہ روحانی دکھاوا ہو بلکہ تمہارا کردار تمہاری زندگی بولتی ہو. کیونکہ اگر تم آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولو اور محبت نہ رکھو تو چمچناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہو. مسیح کا بدن وہ بیان کرتا ہے اس کا ہدف کیا ہے. 14ویں باب میں مسیحیوں کے لیے روحانی نعمتوں کا استعمال کہ اگر کسی کو نبوت کا گفٹ ملا ہے، نعمت ملی ہے تو اسے کس طرح، اگر وہ نبوت کرتا ہے تو اس نبوت کا فوکس کیا ہے. اگر کوئی معجزات کرتا ہے، اگر کوئی نبی ہے، رسول ہے، معلم ہے، استاد ہے، ناصر ہے، دیگر ہے، ایڈر ہے، مبشر ہے یا انتظامیہ ہے، جو بھی تمہارا بلاوا ہے اس کے مطابق کہتا ہے اپنی روحانی نعمت کو استعمال کرو. اور 15ویں باب کو جب دیکھتے ہیں تو مسیح کی قیامت اور مسیحیوں کی قیامت آج سے 2000 سال ہو چکے ہیں. ایک قبر پوری دنیا میں خالی ہے. عراق میں جب قبرستان کا جائزہ لیا جائے تو اس عراق میں جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اس میں پتہ کتنی قبریں پائی جاتی ہیں؟ 5 ملین. 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ قبروں کا وہ کیا ہے قبرستان ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا قبرستان ہے. اور لوگ آج تک وہاں پر آتے ہیں، اپنے مردوں کو روتے ہیں اور ان کی اب ہڈیاں بھی اس میں باقی نہیں. اور
यरूशलेम में एक कब्र है जो आज भी खाली है और वो यीशु मसीह की है। और उसके बाद आपकी और मेरी कब्र खाली होगी। जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे, जमीन पर 7 साल का वो मुसीबत का दौर जो मुकाशवा की किताब 6 बाब से 20वें बाब का अरसा है, वो तमाम मोहरे, तमाम कहर के प्याले, वो तमाम बातें मुकम्मल होगी और तमाम चीजों में क्या होगा जी, यीशु मसीह का कलाम पूरा होगा। उस दुरानिया जब हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जो जिंदा होंगे वो और जो मरे हुए हैं उनमें में से जी उठेंगे, उनकी कब्र खाली होगी। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है मसीहियों की क़यामत और मसीह की क़यामत, जिसमें वो 15वें बाब में बयान करता है कि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो हमारा खुशखबरी का पैगाम सुनाना बेकार है। और अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर मसीह भी जी नहीं उठा, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा मनाती करना, वो कहता है, किसी काम का नहीं। लेकिन वो कहता है हाँ, मसीह जी उठा है। जैसे मसीह जी उठा है, जो उस पर ईमान आते हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे। हमारी कब्रें खाली होंगी। जिन्होंने यीशु का इनकार किया, यीशु की नबूवत को ना की है, वो पछताएंगे। वो फलां पासवान, उसकी कब्र खाली है, उसका घर यहाँ पर है, उसकी बाइबल यहाँ पर है, वो उठा लिया गया है। वो हमें कहता था कि यीशु को कबूल कर दो, हमने कबूल नहीं किया। वो गवाही देंगे आप पर और मुझ पर। ये पैगाम जो सुनेगा मुस्तकबिल में, ये पैगाम उन तमाम गैर ईमानदारों के लिए है जब हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे। 16वां बाब, हर मसीही मुख्तार की जिम्मेदारी। हम सबको मुख्तारी मिली है। याद होगा 10 अशरफियों वाला वो वाकया जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बुला कर कहा, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5, और हर एक ने अपनी मुख्तारी के मुताबिक इकट्ठा किया। और जब हिसाब किताब हुआ तो जो जिसने कमाया था उसके मुताबिक उसको अजर मिला। हमें भी अपनी अपनी मुख्तारी के मुताबिक जो कुछ हम इस जमीन पर कमाएंगे वो अब्दियत में गूंजेगा। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि जैसे मियां जर्मन में खुशी की मिठाई मशहूर है, उसके बाद पहाड़ी में वो चौक मशहूर है। इस तरह जैसे हरुनाबाद वहां के पापी साहब कहते हैं जी समोसे बड़े मशहूर हैं और आने वाला के खरबूजे बड़े मशहूर हैं, लाहौर के फजों के खरोड़े बहुत मशहूर हैं। उसके बाद जी जो मामा साहब का गांव है उनके नजदीक बैंक के पास उनके खरौड़े बहुत मशहूर हैं और बहुत से शहरों की बहुत सी सगातें मशहूर है। मुल्तान का सोन हलवा बहुत मशहूर है और लोग याद करते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि हमारी यादगारी का जो पिलर देखा जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। और ये हमारी इस जमीन पर उस जिम्मेदारी की बुनियाद पर है कि हमने किस तरह अपनी मुख्तारी को इस्तेमाल किया। तो ये 16 बात है जी जो मुख्तसर तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े। तो कलीसिया में तफरके और रूहानी गफलत या मुर्दगी, जैसा कि हमने पहले जब कलीसिया का मुताला करना शुरू किया, कुरिन्थस की कलीसिया का मुताला करना शुरू किया, तो हमने सिर्फ अभी 4 आयात को देखा था तारुफ के तौर पर। उसके बाद फिर तारीफ के तौर पर हमने देखा था 9 आयत तक। मैं चाहता हूं कि 10वीं आयत से हम देखेंगे कि कलीसिया में जो तफरके और जो लड़ाइयां जो झगड़े हैं उसकी वजह क्या है। वो है रूहानी गफलत। और रूहानी गफलत क्या पैदा करती है? मुर्दगी। इसलिए मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 10 आयत। खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? 10वीं आयत में वो बहुत जबरदस्त सच बयान करता है। कहता है, ऐ भाइयों
پہلی بات جب اے بھائیوں کا جملہ اپنے اہل نامہ میں پڑھے تو ایماندار خاندان سے بات ہو رہی ہے، غیر ایمانداروں سے بات نہیں کی جا رہی۔ اے بھائیوں، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ التماس کرتا ہوں کس لیے؟ کہ التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ وہم یک دل اور ایک ہی یک رائی سے یک راہ ہو کر کامل بنے رہو۔ اور پھر 11ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جھگڑے ہوئے تھے، نہیں، جب خط لکھا گیا تو وہ خط اس کو ملا تو اس کو کہا گیا کہ ایمرجنسی یہ ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور لڑائی جھگڑا کیا ہے جی؟ روحانی نفاقی ان میں پائی جاتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے 12ویں آیت میں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کائفہ کا، اور کوئی کائفہ کا، کوئی مسیح کا،